نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ امام سے پہلے رکوع اور سجود میں اپنا سر اٹھا لے اور اس کا سر گدھے کے سر سے یا اس کی صورت گدھے کی صورت سے اللہ بدل دے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع اور سجود سے سر اٹھا لیتا ہے اسے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کا سر یا اس کی صورت گدھے کے سر یا گدھے کی صورت سے اللہ تعالیٰ بدل دے۔ بہت بڑی وعید ہے امام سے پہلے رکوع اور سجود میں سر اٹھانے والے کے لیے، کہ خطرہ ہے ایسے آدمی کے لیے کہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جائے، اس کی صورت شکل جو ہے وہ گدھے کی صورت اور شکل جیسی ہو جائے۔ ایک محدث تھے، مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، انہوں نے اس حدیث پاک کو پڑھا اور دل میں خیال کیا چلیں تجربہ ہی کر کے دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہے، ہو جاتا ہے ایسے۔ تو انہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجود میں امام سے پہلے جو ہے وہ سر اٹھا لیتے۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو ان کا سر گدھے کے سر جیسا ہو گیا۔ اب وہ کلاس میں اپنے طالب علم کو پڑھا رہے تھے اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھا ہوا تھا۔ جب فارغ ہوئے پڑھانے سے تو طالب علموں نے پوچھا کہ بلا آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے کلاس کے پورے وقت کے اندر اپنے اوپر کپڑا اوڑھے رکھا اور اپنا چہرہ اپنا سر جو ہے وہ چھپائے رکھا؟ تو اس محدث صاحب نے حقیقت حال ظاہر فرمائی۔ اس طرح حدیث پاک پڑھی تھی جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص امام سے پہل کرتا ہے رکوع سجود میں اس کا سر ہو سکتا ہے کہ کھوتے کے سر جیسا ہو جائے، اس کی صورت اور شکل جو ہے وہ کھوتے کی صورت اور شکل جیسی ہو جائے۔ میں نے تجربے کی بنا پہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو میں نے کیا، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تو میرا سر کھوتے کے سر جیسا ہو گیا، اس لیے اب میں اپنا سر چھپا کے تم کو پڑھا رہا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جب بھی نماز پڑھیں پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کہ رکوع سجود کرتے ہوئے امام سے پہل نہ کریں، یعنی رکوع اور سجود میں جا کے ابھی امام جو ہے وہ سر نہ اٹھائے، پہلے اس سے سر اٹھا لیا جائے، یا سجدے سے امام سر نہ اٹھائے امام سے پہلے ہی سر اٹھا لیا جائے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو پھر اس وبال کے ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں ہمارا سر بھی کھوتے جیسا ہو جائے اور
ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں اور سجدے میں بھی پہلے چلے جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام سے پہلے رکوع سجود میں جانا یہ بھی مکروہ، اور امام سے پہلے رکوع اور سجود سے سر اٹھانا جو ہے یہ بھی مکروہ۔ تو ان دونوں مکروہ کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ امام سے پہل جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پہل نہیں کریں گے تو سنت کے مطابق ہماری نماز ہو جائے گی اور اس وعید سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔